جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا کہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک عظیم خلیفہ سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ المحدثین علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ عظیم عالم دین، واعظ، مناظر، مدرس اور مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت کے محتمم تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1883 عیسوی بمطابق 1298 ہجری میں پیلی بھیت میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا عبداللطیف صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی اور بعد میں اپنے والد ماجد سے تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے والد ماجد اپنے عہد کے عظیم عالم دین اور کثیر علماء کے استاد تھے۔ والد ماجد سے تحصیل علم کے بعد آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے دورہ حدیث کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے خود اپنے دست مبارک سے سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر دستار فضیلت سجائی۔ علوم دینیہ سے فراغت کے بعد آپ لکھنؤ پہنچے اور اپنے والد کے استاد حکیم عبدالعزیز سے تکمیل الطب کالج میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے کچھ عرصہ حکمت کا سلسلہ جاری رکھا، پھر والد ماجد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں منصب تدریس کو قبول فرمایا۔ اس مدرسے میں آپ کئی سال تک تشنگان علم کو سیراب کرتے رہے۔ ناظرین محترم، خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بر صغیر کے عظیم محدث اور صوفی بزرگ اویس زماں حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور آپ اپنے والد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے تھے۔ 1333 ہجری میں آپ کی شادی شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نواسی کی صاحبزادی سے ہوئی۔ علامہ محمود احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرہ علماء اہل سنت میں سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی کے احوال کچھ یوں تحریر فرمائے ہیں۔ لکھتے ہیں، جب آپ شادی کے بعد بارات لے کر واپس پیلی بھیت آنے لگے اور جب مادو گنج ریلوے اسٹیشن پر بارات پہنچی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ راستہ جنگل کا تھا، جبکہ گاؤں کے قریب کے گاؤں کی بستی ڈاکوؤں کی بستی کے نام سے مشہور تھی اور اسی گاؤں کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ ڈاکو آ رہے ہیں۔ اس شادی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریک تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا محبوب ہماری مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ آتا دکھائی دیا۔ امام احمد رضا خان صاحب پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے فرمایا، ہم تمہارے علاقے کے بزرگ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کی نواسی بیاہ کر لے جا رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں تم ہمیں لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے اس طرز عمل اور گفتگو کا ڈاکوؤں پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ اپنے ارادے سے باز آئے اور توفیق الہی سے اس گروہ کے کل افراد جن کی تعداد 16 تھی طائب ہوئے اور داخل سلسلہ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ناظرین محترم، سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فن خطابت میں ید طولہ حاصل تھا۔ آپ کی آواز ایسی گرجدار تھی کہ گھنٹوں ماحول میں اس کی گونج برقرار رہتی تھی۔ آپ کو سیرت النبی اور فضائل صحابہ کے بیان پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر رکت طاری ہو جاتی اور وجدانی کیفیت میں درود و سلام پڑھنے لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ نو عمری میں ہی سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مواعظ حسنہ کی پورے بر صغیر میں شہرت ہو گئی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جب آپ وعظ و تقریر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتے تو قرب و جوار کی بستیوں سے ہزاروں افراد آپ کی تقریر سننے کے لیے جلسہ گاہ پہنچ جاتے تھے۔
آپ کے واعظ کی اثر پذیری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خصوصی تقریب کے دوران آپ کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا، اور یہ تقریب جو ہے بریلی شریف میں منعقد کی گئی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی طویل نظم الاستمداد میں آپ سے متعلق ایک شعر رقم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک واضح عبدالاحد پر، ایک واضح عبدالاحد پر کتنے نتنے پھلاتے یہ ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی بلا شبہ ایک مسلسل جہد سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ آپ کے رگ و پے میں جذبہ حریت موجزن تھا، مسلمانوں کے عروج کی خاطر اٹھنے والی ہر تحریک میں بھرپور حصہ لیتے، مذہبی و سیاسی حلقوں میں آپ کی مقبولیت عام تھی اور آپ کی آراء کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ 27 جولائی 1913 کو کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سڑک کی تعمیر کو بنیاد بنا کر اس بازار کی ایک مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا گیا۔ انگریز حکومت کی اس حرکت سے پورے ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا اور اضطراب و بے چینی نے اس قدر زور پکڑا کہ 3 اگست کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع ہو کر مسجد کی از سر نو تعمیر شروع کر دی۔ اس کارروائی کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے پولیس طلب کی، جس نے مجمع پر گولی چلا دی۔ تقریباً 15 منٹ فائرنگ جاری رہی۔ اس وقت کے اخبارات کی اطلاعات کے مطابق 600 راؤنڈ کارتوس استعمال کیا گیا۔ اس فائرنگ سے 16 مسلمان شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ اس واقعے کی پورے ہندوستان میں مذمت کی گئی۔ مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی اس موقع پر کانپور پہنچے اور اپنے خالہ زاد بھائی مولانا نثار احمد کانپوری کے ہمراہ حکومت کے خلاف احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے اور تقریباً 6 ماہ قید و بند کی صعوبت برداشت کی۔ محترم ناظرین، 1920 میں جب کانگریس اور خلافت کمیٹی نے مشترکہ طور پر انگریز کے خلاف ترک موالات کی تحریک کا آغاز کیا تو حضرت سلطان الواعظین میدان عمل میں کود پڑے اور تحریک ترک موالات کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے۔ آپ نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو ہندو مسلم اتحاد کی شرعی حیثیت اور اس کے دور رس نقصانات سے آگاہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں قرآنی احکامات کی پابندی کریں۔ سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کاوشوں کو ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوئی کہ خلافت کمیٹی کو تحریک ترک موالات سے دستبردار ہونا پڑا۔ واضح رہے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد کے مخالف تھے، نہ کہ انگریز سے ترک موالات کے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ انگریز اور ہندو دونوں سے ترک موالات کیا جائے، یہ نہ ہو کہ ایک کے ساتھ اتحاد کر کے دوسرے سے ترک موالات کی تحریک چلائی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے نجدیوں کے ہاتھوں حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی بے حرمتی پر بھی سخت احتجاج کیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ انگریزوں کے حمایت یافتہ عبدالعزیز ابن سعود کو مسلمانوں کی دل آزاری سے باز رکھے اور مسمار شدہ مزارات کی از سر نو تعمیر کرے۔ ناظرین محترم، 1333 ہجری میں حضرت سلطان الواعظین نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہمراہ فریضہ حج ادا کیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ علماء حرمین شریفین سے ملاقات کے دوران سلطان الواعظین ہمیشہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ حضرت مولانا شیخ صالح کمال کی خدمت میں گیا تو حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبدالاحد صاحب بھی ہمراہ تھے۔ اس سفر میں مولانا عبدالاحد نے حضرت کبیر العلماء مولانا شیخ ابو الخیر مرداد کو چند احادیث سنا کر سند حاصل کی۔ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے علماء عرب سے اس دور کے چند فتنہ پرور مولویوں کی عبارات پر استفسار کر کے فتویٰ حاصل کیا تو سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان علماء حق میں شامل تھے جنہوں نے اس فتوے پر دستخط کر کے اس کی مکمل تائید کی۔ اس فتوے کو حسام الحرمین کا نام دیا گیا۔ محترم ناظرین، 1334 ہجری میں شیخ المحدثین مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد آپ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دینے لگے اور یہ سلسلہ آخری دم تک جاری رہا۔ وصال سے کچھ عرصہ پہلے 1931 عیسوی کے اواخر میں آپ شدید بیمار ہوئے اور آپ کا بیشتر وقت مدرسۃ الحدیث میں گزرنے لگا۔
تدریسی مصروفیات کے باعث آپ کی تحریریں فتاوی اور تقاریض تک محدود رہیں۔ اسوہ رسول کے عنوان سے آپ نے ایک طویل مضمون قلمبند کیا جو کہ مطبوعہ ہے۔ آپ کا وصال 13 شعبان 1352 ہجری بمطابق 1 دسمبر 1933 ہجری کو بروز جمعہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوا۔ مولانا قاری احمد کا بیان ہے کہ عصر کے وقت سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموش لیٹے میری طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں نے بڑی زحمت دی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر زیر لب کچھ پڑھا اور جب آواز تیز ہوئی تو آپ کی زبان مبارک پر محمد الرسول اللہ تھا۔ آپ کے انتقال کی خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ کانپور کے اعزہ کی آمد کے بعد آپ کی میت حسب وصیت گنج مراد آباد لے جائی گئی، جہاں دوسرے دن بعد نماز عصر اپنے خسر محترم مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کے پہلو میں سپرد قبر کیے گئے۔ حافظ محمد احسن خلف مولانا احمد حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، جس میں مولانا عبدالحلیم خلف مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی، مولانا رحمت اللہ نبیر شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی اور دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بریلی، کانپور، پیلی بھیت اور بدایوں میں ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی۔ امرتسر کے اخبار الفقی کے مطابق بریلی کی جامع مسجد بی بی جی میں 15 شعبان المعظم 1352 ہجری کو ایک تعزیتی جلسہ ہوا، جس میں علماء کرام نے خطاب فرمایا اور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعائے مغفرت فرمائی۔ محترم ناظرین، سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی یادگار میں 3 فرزند چھوڑے ہیں: مولانا شاہ فضل الصمد عرف مانا میاں، مولانا صوفی فضل احمد، مولانا حکیم قاری احمد پیلی بھیتی۔ محترم ناظرین، ایک سیرت نگار محترمہ رضوانہ سحر صاحبہ حضرت سلطان الواعظین سے متعلق اپنی تحریر کے اختتام پر لکھتی ہیں کہ خاندانی روایات نے آپ کو ایک سادہ اور عام زندگی گزارنے کی تربیت دی تھی، اور اسی سادگی نے آپ کے والد بزرگ کی طرح آپ کو تا حیات گمنامی میں رہنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ قدیمی پیلی بھیت کے لوگوں کے علاوہ اس عظیم انسان کے بارے میں وہاں کے لوگ بھی ناآشنا ہیں۔ پورنپور ضلع یوپی انڈیا کے مدرسہ عربیہ قادریہ کے استاذ محترم ناظم رضا مصباحی کہتے ہیں کہ آپ کا مزار ایک تو پیلی بھیت میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے اور آپ کے خسر مولانا شاہ عبدالکریم گنج مراد آبادی کے پہلو میں سپرد لاحد کیا گیا۔ اس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ آپ کی زندگی پر آج تک ہمیں کوئی مقالہ پڑھنے کو نہیں ملا۔ ناظم رضا مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پر آج تک ہمیں کوئی مقالہ پڑھنے کو نہیں ملا، حد تو یہ ہے کہ علماء کے تذکروں میں بھی آپ کا ذکر خیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جہاں مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کا ذکر ملتا ہے، وہیں چند سطر آپ کے بارے میں بھی پڑھنے کو مل جاتی ہیں، ورنہ تاریخ اس عظیم خطیب کی زندگی کے حالات پر خاموش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ محترم ناظرین، آج آپ نے سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی 8ویں نشست ملاحظہ فرمائی۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آج کی نشست پیش کی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے اور ہمیں ان کے وسیلے سے ملنے والی برکات نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے میزبان شارق فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔